اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے ایمانی سفر۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا، اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی حقیقت ہے۔ جب نجاشی نے یہ حقیقت پہچانی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی پہچان نصیب کرے، ایسی پہچان جو ہمیں محسنین میں داخل کروا دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے کام کا بنا لینا، حق کا گواہ بنا لینا۔ یا اللہ ہم جہاں کہیں ہوں، الہی تیری ذات کے نور کے سفیر بنے اور تیری ذات کی گواہی دینے والے بنے۔ یا اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ نصیب کرنا اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھتے ہیں سوال و جواب۔ طالبہ نے پوچھا اساتذہ، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دل پر اثر بھی ہوتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اساتذہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تم کیسے ہو؟ میں نے کہا میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیوی اور اولادوں اور زمین وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک چلتے رہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس پائے جاتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی، لیکن ایک ساتھ یاد کی ہوتی ہے اور دوسری غفلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اساتذہ کیا آپ کو ایمان کی حقیقت سمجھ آئی ہے؟ ایمان کا پروسیجر سمجھ آیا ہے؟ طالبہ الحمدللہ، اساتذہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے سفر کو جاری رکھیں، یعنی کہ یہ ہر وقت ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا، ایمان بڑھے گا اور گھٹے گا بھی، لیکن یہ نہیں کرنا کہ جب ایمان میں کمی ہو تو ہم بہت زیادہ مایوس ہو جائیں۔ نہیں، ہم نے اس کے بعد ہم نے زیادہ مشغول ہونا ہے اور ایمان کو اور بڑھانا ہے، اور یہ کب ہوگا جب ہم ایک جماعت کی صورت میں ہوں گے، ہم خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی انوالو کریں، اپنی کمیونٹی کو انوالو کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کا، کیونکہ قافلہ کس طرح چلتا ہے، ایک آدمی شروع کرتا ہے اور پیچھے کارواں بن جاتا ہے۔ جب ایک آدمی اپنی مشن کے ساتھ چلے گا تو کارواں اس کے پیچھے چلتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمانی سفر کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں آگے سے آگے ترقی نصیب